شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی باوقار ساتھی اور بھائیو، اللہ رب العزت رمضان المبارک دے مہینے نو کما حق ہو مینو اور آپ سب نو اس دی رحمتاں برکتاں مغفرتاں کولوں مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ اس مہینہ مبارک دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. اور ایک روایت دے اندر ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ابواب الرحمہ رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. اللہ رب العزت ہر مسلمان نو اس دیاں رحمتاں کولوں مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان دا خاتمہ ایمان تے فرماندے ہوئے اللہ رب العزت اپنی رحمت نال ہر مسلمان نو دن قیامت دے جنات فردوس نصیب فرمائے. دنیا دے اندر دو قوماں نے، تیسری کوئی قوم نہیں، اور دنیا تے دو مذہب نے، تیسرا مذہب کوئی نہیں. ایک مذہب دا نام اسلام ہے اور اس منن والی اسلام منن والی قوم دا نام مسلم ہے. اور دوسری قوم جس نے اسلام قبول نہیں کیتا وہ غیر مسلم ہے، خواہ اس دی شکل یہودیت دے اندر ہوئے، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ مذہب ہوئے، بدھ مذہب ہوئے، اگ دا پجاری ہوئے، کوئی مذہب ہوئے اس دا، جس نے اسلام قبول کیتا ہے وہ مسلم ہے، جس نے اسلام قبول نہیں کیتا وہ غیر مسلم. اسلام کیا ہے؟ مسلم کس نو آکھیا جاندا ہے؟ عام طور تے اسلام دا معنی ہے فرما برداری، اور مسلم اس نو آکھدے نے جو فرما بردار ہوئے، مطیع ہوئے.
تو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والی شریعت اللہ رب العزت دے ہر وہ بندہ مسلم ہے جس نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی۔ جس بھی نبی دی بات نو جس دور دے اندر جس قوم نے منے وہ قوم مسلم ہے، اور جس دور دے اندر بھی جس نبی دی بات نو جس قوم نے نہیں منے وہ غیر مسلم ہے۔ عربی دے اندر مسلم اس اونٹ نو آکھیا جاندہ ہے جس دے ناک دے اندر نکیل ہے، اور جس دے ناک دے اندر نکیل نہیں شتر بے مہار ہے اس نو مسلم نہیں آکھیا جاندہ۔ عربی دے اندر مسلم اس اونٹ نو آکھیا جاندہ ہے جس دے ناک دے اندر نکیل ہے، مہار ہے۔ کیوں؟ نکیل والا اونٹ، مہار والا اونٹ وہ اپنی مرضی نہیں کردا، اس دی ہر معاملہ اس دے اتے ہوندہ ہے جس دے ہاتھ دے اندر اس دی نکیل ہے، اس نو اٹھائے بٹھائے، اس تے بوجھ لدے، رات ہے دن ہے صبح ہے شام ہے، جتنا بھار لدے جتنا اس تے بوجھ لدے، اس نو بھکھا رکھے پیاسا رکھے۔ تو نکیل والا اونٹ اپنی منمانی نہیں کردا، اپنی مرضی نہیں کردا، بلکہ اس تابع ہے اس دے جس دے ہاتھ دے اندر اس دی مہار ہے۔ اس نو بھکھا رکھے اس نو کوئی اعتراض نہیں، اس نو چھاں تے بن کھلارے اس نو کوئی اعتراض نہیں، اس نو دھوپ تے کھڑا کرے اس نو کوئی اعتراض نہیں۔ رات دے کسے وقت دے اندر اس تے بوجھ لدے، جہاں لے جائے، صحرا دے اندر لے جائے، جنگل دے اندر لے جائے، جتنا بوجھ لدے جس طرف لے جائے، دائیں لے جائے بائیں لے جائے، اونٹ نو کوئی اعتراض نہیں، اس نے چلنا ہے صرف اس دے پیچھے جس دے ہاتھ وچ اس دی مہار ہے۔ عربی دے اندر مسلم اس اونٹ نو آکھیا جاندہ ہے جس دے نک دے اندر کیا ہے؟ نکیل ہے، مہار ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کردا، بلکہ مہار جس دے ہاتھ دے اندر ہے وہ دے پیچھے چلدا ہے، جس دے ہاتھ دے اندر اس دی نکیل ہے وہ دے پیچھے چلدا ہے۔ تو مسلم اس قوم نو آکھیا جاندہ ہے جس دی مہار اور نکیل اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے، جس طرف اللہ اس نو چلانا چاہے اس طرف چلدا ہے، جیسے اللہ رب العزت اس نو رکھنا چاہے ویسے رکھدا ہے۔ اللہ کہندا ہے، اللہ نے فرمایا روزے رکھ، اس نو کوئی اعتراض نہیں، صبح تو شام تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں نہیں کرنا، اس نو کوئی اعتراض نہیں۔ پروردگار فرماندے نے نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم تے آنا ہے، اتنی رکعتاں پڑھنی ہیں، انہوں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ رب العزت فرماندہ ہے زکوٰۃ دے، اپنے مال جو کمائے اس وچ 2.5% سال بعد دے، اس نو کوئی اعتراض نہیں۔ تو فصل اٹھائیے 10-20واں حصہ عشر دا نکال، اس نو کوئی اعتراض نہیں۔ تو مسلم اس نو آکھدے نے کہ جس دی نکیل اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے، جو اللہ دا فرما بردار ہے، اس نو آکھیا جاندہ ہے مسلم۔ ہر دور دے اندر پھر رب کائنات نے ہر دور دے اندر ہر قوم دی جو نبی بھیجیا، اللہ نے فرمایا میں تہاڈی نکیل اس نبی دے ہاتھ وچ دے رہے ہیں، جیسے نبی کہے گا ویسے کرنا ہوئے گا، جو نبی کہے گا ویسے کرنا ہے۔ جس نے نبی دی بات منی وہ مسلم ہو گیا، جس نے نبی دی بات نہ منی شتر بے مہار غیر مسلم ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ چلدے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نبی بن کے آئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو ان میں تہاڈی مہار تہاڈی نکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر دے رہے ہیں، اج تو بعد تساں انجے کرنا جویں ساڈا نبی آکھے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس طرف میرا نبی لے جائے، جس چیز تو روکے رک جانا، جس چیز دے کرن دا حکم دے اس نو کرنا ہے، انکار نہیں۔ جیسے نکیل والا اونٹ اپنے مالک دی جس دے ہاتھ دے اندر اس دی مہار ہے، اس دا فرما بردار ہے، تساں آج تو بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر دے رہے ہیں جی میں میرے نبی آکھنا ہے۔ تو مسلم قوم کون ہو گئی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان برداری کی تھی؟ ہن دنیا تے اس وقت
جس قوم نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نو نبی من لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آکھیا، اللہ دے نبی دی بات تے اپنی نکیل نبی دے ہاتھ دے اندر دے دیتی کہ میں اپنی مرضی نہیں کراں گا، اپنے آباء و اجداد دی مرضی تے نہیں چلاں گا، میں کسے دی مرضی تے نہیں چلاں گا، میں ویسے کراں گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے۔ اے مسلم ہے، یہ بن گیا مسلم بن گیا۔ اور جس نے نبی علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھیا، نبی علیہ السلام نو رسول نہیں منیا، اللہ دے رسول دے ہاتھ وچ اپنی نکیل اور مہار نہیں دیتی، وہ غیر مسلم۔ اور آج پوری دنیا تے مسلم کس نو آکھیا جاندا ہے؟ جڑا اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھدا ہے اور اقرار کردا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نو مسلم آکھیا جاندا۔ اور جو ایک کلمہ نہیں پڑھدا اس نو مسلم نہیں آکھیا جاندا، وہ یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، دنیا دا کوئی بھی مذہب ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ دنیا تے اس دور دے اندر مسلم وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی منیا، اور جس نے اللہ دے رسول نو نبی نہیں منیا وہ مسلم نہیں۔ آج اس دور دے اندر سب تو بڑا فتنہ جو قادیانیت دا ہے، حضرات توجہ کرنا، سوشل میڈیا تے بڑی باتاں ہو رہی ہیں کہ قادیانیاں نو اقلیت دے کمیشن دے اندر دیتا جا رہا ہے، کوئی اس دی تعریف کر رہا ہے حکمرانہ دی، کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سانو نہ بے جا کسی دی تعریف دی ضرورت ہے، نہ سانو بے جا طور تے کسی دی تنقید دی ضرورت ہے۔ آئیے شرعی نقطہ نگاہ نال مسلم کون ہے؟ جس دی نکیل اللہ دے رسول دے حد دے اندر ہے، جس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلم قوم دے اندر ہے۔ اور جس نے کلمہ نہیں پڑھیا وہ اقلیت دے اندر غیر مسلم ہے۔ اگلی بات، جس نے کلمہ پڑھن دے بعد اسلام دے کسی بھی نبی علیہ السلام دے لائی ہوئی شریعت دے کسی بھی بنیادی عقیدے دا انکار کر دے اور کلمہ بھی پڑھے، شریعت اس نو مرتد آکھدی کہ کلمہ پڑھ کے اقرار کر کے اپنے نکیل دے کے محمد رسول اللہ دے ہاتھ کے اندر پھر گیا ہے، اس نے دامن چھڑا لیا ہے، اس نے نبی دی لائی ہوئی شریعت اور عقیدے اور نظریے نو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد مانعین زکوٰۃ بعض لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر زکوٰۃ دا انکار کر دیتا کہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے نال قتال کیتا ہے، لڑائی کیتی ہے کہ مرتد نے انہاں نو قتل کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام دی شریعت دے اندر زکوٰۃ ایک شریعت دے اندر اسلام دا رکن ہے، اس کا انکار کرنا اور کلمہ پڑھنا فرمائے مرتد ہے، ارتداد ہے۔ تو جو آدمی اسلام دے بنیادی عقائد دا انکار کردا ہے اس نو اقلیت نہیں قرار دیتا جاندا، کلمہ پڑھن دے بعد اس نو مرتد ہے، 3 دن تک اس نو مہلت دیتی جائے، ورنہ اسلام دے اندر مرتد دی شرعی سزا قتل ہے۔ اب قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی نو منن والے اگر اقلیت دے اندر جاندے نے کہ ٹھیک ہے جی اساں غیر مسلم قوم میں جانے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عیسائی اقلیت دے اندر نے اس ملک دے اندر، سکھ اقلیت دے اندر نے اس ملک دے اندر، ہندو اقلیت قرار نے اس ملک دے اندر، اساں بھی اقلیت دے کمیشن جانے ہیں، اساں بھی اقلیت جانے، اسی بھی غیر مسلم ہیں۔ تو حضرات اگر اقلیت دی کمیشن وچ جاندے نے، اپنے آپ نو اقلیت قرار دیندے نے، پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑنا ہوئے گا۔ کیوں؟ دنیا کائنات تے کوئی بھی غیر مسلم ایسا نہیں کہ غیر مسلم بھی ہو اور کلمہ بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے پھر وہ غیر مسلم نہیں ہے، اور اگر غیر مسلم بننا چاہتا ہے، اپنے آپ نو اقلیت جانا چاہتا ہے تو جائے، بے شک جائے، لیکن اس نو کلمے پڑھن دی اجازت اس ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس واسطے کہ کلمہ شعار ہے اس کا جڑا مسلمان ہے۔ اور قادیانی کلمہ پڑھدا ہے اور ساتھ میرے نبی دی ختم نبوت دا انکار کردا ہے، جو اسلام دا بنیادی
عقیدہ ہے تو اس نو پھر اقلیت دے کمیشن دے اندر نہیں جانا ہوئے گا، پھر اس نو مرتد ہوئے گا، اس نو مرتد دی سزا بھگتنی ہوئے گی۔ اس واسطے کہ جو کلمہ پڑھن دے بعد غیر مسلم بن جائے وہ مرتد ہوندہ ہے، اقلیت دے حقوق اس تے نہیں ہوندے ہے۔ مثال دے طور تے کوئی عیسائی کلمہ پڑھندا ہے، کلمہ پڑھن دے بعد پھر وہ اللہ اور اس دے رسول دا انکار کردا ہے، شریعت تو پھر جاندا ہے، اسلام دے کر دیتا ہے، تو اس نو اقلیت نہیں قرار دیتا جائے گا، غیر مسلم نہیں آکھیا جائے گا، اس نو مرتد آکھیا جائے گا۔ یعنی اپنے آپ نو غیر مسلم من دینے ٹھیک ہے، من جا، لیکن اسلام دے اندر انہوں نے کلمے پڑھن دی کوئی اجازت نہیں ہوئے گی۔ پھر کلمہ اپنا پڑھن گے، لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ پڑھن، کوئی اسلام دے اندر انہوں نے اقلیت قرار دیتا جائے گا، لیکن کلمہ نہیں۔ دوسری چیز ہے، پوری دنیا تے جتنے بھی غیر مسلم نے، جتنے بھی غیر مسلم مذاہب نے، کسے بھی مذہب دی عبادت گاہ نو مسجد نہیں آکھیا جاندہ سوائے مسلمانہ دے۔ مسلمانہ دی عبادت گاہ جس دے اندر 5 ٹائم نماز اور جمعہ ہوندہ ہے، جس دے اندر محراب دا رخ قبلے دی طرف ہے، روئے زمین تے ایسی عبادت گاہ دا نام مسجد ہے اور صرف مسلمانہ واسطے ہے۔ غیر مسلم واسطے روئے زمین تے کسی دی بھی عبادت گاہ دا نام مسجد نہیں ہے۔ اگر قادیانی اپنے آپ نو غیر مسلم کمیشن دے اندر داخل کر دینے، بے شک بڑے شوق نال داخل کرن، لیکن وقت دی حکومت نو قانون دے مطابق جو آئین 73 دا بنے ہے اس دے مطابق قادیانیاں نو اپنی عبادت گاہ دا نام مسجد رکھن دی کوئی اجازت نہیں ہوئے گی۔ پھر انہاں دی عبادت گاہ دا رخ قبلے دی طرف نہیں ہوئے گا، پھر اس دا نام مسجد نہیں ہوئے گا۔ پہلی چیز کہ قادیانی اگر غیر مسلم کمیٹی دے اندر جانتا ہے، غیر مسلم کمیشن میں شامل ہوتا ہے تو اس نے کلمہ اس نے پڑھن دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ دوسری چیز ہے اس نے نماز دی اجازت نہیں ہوئے گی، اس واسطے کہ نماز دنیا کائنات تے جس طریقے نال امت مسلمہ پڑھ دی ہے یہ صرف اور صرف شاعر اسلام مسلمانہ دی عبادت ہے، روئے زمین تے نماز جیسی عبادت کائنات دے اندر کسی غیر مسلم دی نہیں ہے۔ اس واسطے قادیانیاں نو اس ملک دے اندر اگر غیر مسلم اقلیت دے اندر جانا ہے تو قادیانیت تے پابندی لگائی جائے کہ نہ اپنی نو عبادت مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اس دے اندر آزان دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آزان اور نماز شاعر اسلام ہے۔ دنیا کائنات تے کسی مذہب دے اندر نہ آزان ہے نہ کسی کے اندر نماز ہے۔ تیسری چیز، اگر قادیانی اپنے آپ نو مسلم کمیٹی جو نکال دینے ویسے بھی مرتد نے، مسلمان نہیں ہے، لیکن حکومت اگر اس نو اقلیت کمیشن دے اندر داخل کر دی ہے تو پھر تیسری چیز کہ رمضان شریف دے روزے اور رمضان دے بعد عید یہ صرف شعائر مسلمانہ دا روئے زمین تے کسے مذہب دے اندر بھی نہ رمضان شریف دے روزے نے سوائے اسلام دے اور نہ رمضان شریف دے۔ چوتھی چیز، اگر قادیانیوں نے حکومت اقلیت کے اندر داخل کر دی ہے تو حضرات پھر قادیانیوں نے اس ملک دے اندر قربانی دی اجازت نہیں، اس واسطے کہ ذی الحج دے مہینے دے اندر 10 ذی الحج کو لا کے ایام تشریق تک اگر قربانی ہے تو شاعر صرف مسلمانہ دا ہے۔ روئے زمین تے کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس مذہب دے اندر سوائے اسلام دے کہ 10 ذی الحج نو قربانی کیتی جائے اور جانور ذبح کیتے جان، یہ اگر صرف اور صرف عبادت ہے تو مسلمانہ دا شاعر ہے کہ مسلمان 10 ذی الحج نو قربانی کر دینے۔ تو قادیانیوں نے اس ملک دے اندر قربانی تے بھی پابندی لگائی جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قادیانی جدوں غیر مسلم نے پھر نہ وہ کلمہ پڑھ سکتے، نہ مسجد بنا سکتے، نہ اذان دے سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ قربانی کر سکتے۔ شاعر اسلام وہ چیزاں، وہ اعمال و کردار جو صرف امت مسلمہ تے مخصوص نے، انہوں کوئی غیر مسلم نو عادت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ایسا مسلم ہے، اور مسلم کس نو آکھیا جاندہ ہے؟ جس
اپنی نکیل محمد رسول اللہ دے ہاتھ دے اندر دیکھی. بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا من اسلم، توجہ کرنا، وجہہ، جس نے اپنے چہرے نو، اپنی ذات نو اللہ دے حوالے کر چھوڑیا. اور اونٹ دا ناک یا انسان دا ناک اس دے چہرے تے ہے، اور نکیل کسے جانور نو، کسے اونٹ نو اس دے پاؤں دے اندر نہیں ڈالی جاندی، اس دے ناک دے اندر ہے، اور ناک اس دا کس دے اندر ہے؟ چہرے دے اندر ہے. اس کی ذات کس نے فرما بردار، اس منہ کس طرف کرنا ہے، چلنا کس طرف ہے، نیچے منہ کرنا ہے، اوپر کرنا ہے، دائیں کرنا ہے، بائیں کرنا ہے، جس طرف اس کی طرف اس نے جانا ہے جس کے ہاتھ دے اندر اس کی نکیل ہے. فرمایا بلا من اسلم وجہ وہو محسن. مسلم کون ہے؟ جڑا اپنی ذات نو، اپنے اعمال و کردار نو، اپنی خواہشات، بابیاں بزرگاں دی خواہشات دے مطابق نہیں، پیراں دے خواہشات دے مطابق نہیں، کائنات دے لوگوں دی خواہشات دے مطابق نہیں، بلکہ اپنے آپ نو سپرد کردہ ہے، اللہ دے حوالے کردہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں مسلم لوگ مسلمانہ دی نکیل کس دے حد دے اندر دیتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے واسطے دنیا تے مسلم کون ہے؟ جڑا رسول اللہ نو مندا ہے. جڑا محمد رسول اللہ نو رسول نہیں مندا وہ مسلم نہیں. قادیانی اس واسطے کافر بھی ہے اور مرتد بھی ہے کہ اس نے اللہ دے رسول نو منیا بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے استہزاء بھی ساتھ کرتا ہے. قادیانیہ دے نزدیک، قادیانیہ دی کتابوں ہے جملہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ تو زیادہ شان والے نے، اور وما محمد الا رسول، جس کے اندر اللہ رب العزت فرمانے نے کہ میرا محمد میرا رسول ہی ہے. قادیانیہ دا عقیدہ ہے کہ اس محمد کل مراد غلام محمد قادیانی بے ایمان ہے. اس واسطے ایسا قادیانیہ نو اگر حکومت غیر مسلم کمیشن دے اندر اقلیت دے اندر شامل کر دی ہے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم بنن گے اور ہیں غیر مسلم، لیکن انہوں نے اس پاکستان دے اندر کلمے پڑھن دی اجازت نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلم ہے، اور غیر مسلم اس کلمے دا پڑھن دا حقدار نہیں ہے. اگر کلمہ بھی پڑھے اور غیر مسلم بھی بنے تو مرتد ہوتا ہے، اور مسلم نہیں ہوتا ہے. نہ اس نو نماز پڑھن دی اجازت ہے، نہ آذان دی اجازت ہے، نہ روزے دی اجازت ہے، نہ عید دی اجازت ہے، نہ قربانی دی اجازت ہے. اور اگلی بات ہے کہ کسے قادیانی نو پھر حرم شریف دے اندر بھی داخلے دی اجازت نہیں، حج اور عمرے دی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے کہ ایک قوم مسلمان، ایک کام، ایک کردار، ایک عبادات مسلمان قوم نال مخصوص نے. تو حضرات آئیے دنیا کائنات نو بیدار کیجئے، اپنے اڑوس پڑوس دے اندر اس تحریک نو چلائیے کہ جو کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غدار ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دے مقابلے دے اندر کسے دجال کانے بے ایمان نو نبی مندا ہے. 20 قسم دیاں مرضاں دا مبتلا، مراق دا مریض، مالیہ خولیہ دا مریض، تپ دق اور سل دا مریض، ذیباطیس اور شوگر دا مریض، دوران سر دا مریض. حضرات 20 قسم دیاں بیماریاں جس انسان نو ہون، ظاہر بات ہے کہ اس دی بات دے اندر سوائے ہزیان دے، بے وقوفی دے، زبان درازی دے کچھ نہیں ہوگا. جس کا دماغ درست نہیں، جس کی صحت درست نہیں، وہ کیسی سچی بات اور کھری بات کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے زبان درازیاں کیتیاں اس نے، نبی علیہ السلام دے بارے زبان درازیاں کیتیاں، اور مراق دا مریض، مالیہ خولیہ دا مریض آخدا ہے کہ میری شان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نو 3000 معجزے ملے نے اور مینوں 3 لاکھ اللہ نے معجزے عطا کیتے. مسلمانہ دا عقیدہ ہے.
اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور بڑی شان والے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی شان والے نے، اسماعیل علیہ السلام کتنی شان والے نے، موسیٰ علیہ السلام کتنی شان والے نے، عیسیٰ علیہ السلام کتنی شان و عظمت والے نے۔ آدم علیہ السلام دا مقام کیا ہے کہ رب کائنات نے فرشتوں کو سجدہ کرایا ہے۔ داؤد علیہ السلام دا مقام کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے دنیا دے اندر جن و انس دا بادشاہ بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے۔ زکریا علیہ السلام دی اللہ نال کتنی امیداں وابستہ نے، کتنی عظمت و شان والے نے۔ حضرات 1,24,000 نبی بھی امت مسلمہ دا عقیدہ ہے کہ مقام رسالت محمد الرسول اللہ نو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ساری کائنات نالوں زیادہ عزت و احترام والا ہے، مقام والی اگر ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ دی ذات ہے۔ اور ایک کانا دجال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ود کے، اور جس کا دماغ اتنا خراب کہ خود مرزا بشیر سیرت مہدی دے اندر ایک واقعہ لکھدا ہے کہ کئی دن تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بیٹے حامد نو کہندا ہے، محمود نو کہندا ہے کہ بیٹا میریاں پسلیاں بڑا درد رہ جاندہ ہے، مینوں کوئی شے چبھدی رہ جاندی ہے، کوئی شے مینوں چبھدی رہ جاندی ہے۔ توجہ کرنا کتنا دماغ اس دا خراب۔ اس سیرت مہدی خود مرزا بشیر جو اس دا خلیفہ ہے، جس نے اس دی سیرت مرتب کی تھی، جیسے مسلمانہ دے نزدیک بخاری شریف ہے، ویسے شیعہ دے قادیانی دے نزدیک سیرت المہدی ہے۔ واقعہ کیا لکھیا کہ ایک مرتبہ مرزا قادیانی اپنے بیٹے حامد نو آخدا ہے، حامد یار میرے دیکھنا پسلیاں درد کر دیاں نے۔ اس نے ٹٹولیا تے واس کاٹ دے اندر ایک موٹی اٹ ہے، جیب دے اندر بڑی موٹی اٹ ہے، تے کئی دنوں تو دی واس کٹ دی جیب دے اندر موٹی اٹ ہے، رات نو سوندا ہے، پسلیاں درد کر دیاں نے، اٹ پسلیاں لگ دی انہوں پتہ ہی نہیں ہے۔ آخدا پتر کئی راتاں تو کئی دنوں تو پسلیاں درد کر دیاں نے، پتہ نہیں کئی شاید چبھ دی ہے، دیکھے آنا۔ تے جدوں اس نے دیکھیا تے او دی جیب دے اندر ایک بہت بھاری اٹ موجود ہے، واس کٹ دے اندر انہوں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور خود مرزا بشیر لکھدا ہے کہ مرزا قادیانی نو ہزیان دی وجہ کر کے، مالیہ خولیہ دی وجہ کر کے اس دا دماغ آؤٹ ہو جاندہ ہے کہ وہ تیل لاندہ ہے، تیل لگاندیاں سر تے داڑھی تے پھر وہی تیل والے ہاتھ آخدا ہے قیمتی کوٹ تے پھیر دیندے نے، جگہ جگہ تے داغ لگ جاندے نے۔ جس نو اتنی تمیز نہیں، اتنا ہوش نہیں رہ جاندہ کہ میں قیمتی کوٹ تے تیل دے ہاتھ لا رہے ہیں، اس تے کیسے وحی آ سکتی؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ خود مرزا بشیر نے واقعہ لکھیا ہے کہ حضرت صاحب بھول جاندے سن بڑے۔ ایک موقع تے جا رہے نے، پیر چوں ایک جتی دا پیر پولا نکل گیا جتی دا، تے ایک پیر دے وچ رہ گیا، ایک نکل گیا، ٹردے رہے کافی دور جانن دے بعد پتہ لگا میرے تے پیر جتی بھی کوئی نہیں، میرے تے ایک پیر چوں پولا ہی نکل گیا ہے۔ اندازہ لگاؤ کیوں ہے؟ 20 قسم دیاں مرضاں دا شکار، ایک مالیہ خولیہ دا مریض، موراق دا، ٹی بی اور دق اور سل دا مریض، ذیباطیس دا مریض خود کہندا ہے کہ مینوں 100 مرتبہ پیشاب آندا ہے، ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پیشاب آندا ہے، میرا سر چکراندا ہے، میرا دل خراب ہوندا ہے۔ حضرات اللہ دی قسم کائنات دے اندر اللہ نے اگر بے مثال ہستی پیدا کیتی ہے تو محمد رسول اللہ دی ذات ہے۔ دنیا کائنات تے مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی عالی مرتبہ اور شان والا، آپ جیسا ہمسر اللہ نے کائنات دے اندر کوئی نہیں بنایا۔ اللہ دی ذات بے مثل ہے، اللہ دے نال دا دوسرا کوئی نہیں، اور رسول اللہ بے مثال ہیں۔ رسول اللہ جیسے نبی تو آئے ہیں مگر رسول اللہ جیسا کوئی نہیں۔ رسول اللہ دے نال دے نبی ہیں، دوسرے ہیں، اللہ دے نال دا دوسرا کوئی نہیں، اللہ بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اور مسلمانہ دا عقیدہ کہ محمد رسول اللہ بے مثال نے۔ بے مثال کس نو آکھیا جاندا ہے؟ جس دے نال دے دوسرے ہون،
پر اس جیسا کوئی نہ ہوئے، اس جیسا کوئی نہ ہوئے۔ میرے مصطفیٰ جیسے رسول تو آئے، نبی آئے، پر کوئی محمد جیسا نہیں آیا ہے۔ اج کائنات دے کانا دجال دا منن والا اج امت مسلمہ دے ہاں تے مونگ ڈلے پاکستان دے اندر کہ غیر مسلم بھی کہلائے اور اس کمیشن دے اندر بھی جائے اور ساتھ کلمہ بھی پڑھے، اے امت کدی گوارا نہیں کر دی ہے۔ اے امت دا مسلمان عاشق رسول موت قبول کر لے گا، کدی کسی غیر مسلم نو غیر مسلم بھی بنے اور غیر مسلم کمیشن دے اندر بھی جائے اور کلمہ محمد دا پڑھ کے استہزاء کرے، غیر مسلم کمیشن دے اندر بھی جائے، اقلیت دے اندر بھی جائے اور پھر مسلمانہ دے شعائر نو بھی استعمال کرے، کدی یہ امت اجازت نہیں دے گی۔ ایسا وقت دے حکمرانہ نو بھی اس بات دی اپیل کرنے ہیں کہ حکمرانوں اقتدار دا سورج ہمیشہ نہیں رہ جاندہ ہے۔ یہ دنیا تے بڑے بڑے سکندر اعظم جیسے آئے اور دنیا تے چلے گئے، کسی دا اقتدار ہمیشہ والا نہیں ہے۔ کتاب الحیوان دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے، سکندر اعظم چین فتح کرن واسطے آئے، بات مختصر کرنے لگا، چین فتح کرنے واسطے آئے اور چین دی شہزادی نے سکندر اعظم دی تصویر پہلے کلو رکھی ہوئی سی بنوا کے۔ جدو سکندر اعظم دیاں فوجاں چین تو باہر پڑاؤ کیتا، سکندر اعظم نے فقیرانہ لباس بھیس پا کے تے شہر دا راؤنڈ پہ لیندا ہے، دیکھدا ہے شہر دے حالات دیکھاں۔ کتاب الحیوان دے اندر واقعہ لکھیا ہے تے شہزادی نے محال تو دیکھیا، پہچان لیا تے سکندر اعظم ہے جو فقیر دی شکل ہے، اس نو پکڑ لیا، پکڑوا کے قید کر دیتا 3 دن۔ 3 دنوں دے بعد سونے جواہرات رکھے، سونے جواہرات ہیرے موتیاں دے ڈھیر لا دیتے، کوئی شاید 3 دن تک کھاون پینوں نہیں دیتی، بھوکا پیاسا کہنے لگی شہزادی چین دی سکندر اے سونا ہے سونا کھا، اے چاندی ہے اے ہیرے نہیں جواہرات نہیں کھا۔ سکندر کہنے لگا پگلی میں بھوکا ہاں، مینوں سونے چاندی دی ضرورت نہیں، اس وقت مینوں روٹی دی ایک لقمے دی ضرورت ہے جو میرے پیٹ دی پیاس بجھا سکے۔ تے چین دی شہزادی کہنے لگی کملا اج 3 دن دی قید نے تیرے سامنے سونے چاندی نو بیکار کر دیتا ہے، ایک ٹکڑے تو روٹی دے ٹکڑے تو بیکار ہے، کوئی یہ دی اہمیت نہیں ہے، جا کے دنیا تے آرام کر، اپنے ملک دے اندر دنیا نو فتح نہ کر، موت آئے گی تو ایک ٹکڑا روٹی دا بھی بیکار نظر آئے گا قبر دے اندر۔ تو حضرات آئیے اس دنیا کائنات دیاں بادشاہتاں نہیں رہ جانیاں، اقتدار دے سورج غروب ہو گئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے انا ربکم الاعلی آکھن والے آئے، میرے رب نے انہوں نے نیست و نابود کر دیتا۔ دنیا کائنات تے نمرود آیا، اس نے آکھیا میں رب ہاں، اللہ نے سزا دیتی، ایک مچھر دے سامنے بے بس ہو گیا دنیا دا رب کہلانے والا۔ فرعون نے اپنے آپ کو طاقتور آکھیا، رب اکھوایا، اللہ نے سمندر دیاں لہراں دے سامنے بے بس کر دیتا۔ اج دنیا دی ایٹمی طاقت رکھن والے اپنے آپ کو رب کہلان والے، جنہاں دے اندر نخوت تکبر اور غرور اتنا ہے کہ غریب نو غریب نہیں سمجھیا جاندہ ہے، اور دولت ناز کرنے والے ایٹمی قوتاں طاقتاں اور فوجاں والے نو اللہ نے ایک مردہ بے جان قسم دی وائرس کرونا دے سامنے بے بس کر دیتا ہے۔ ایک مردہ بے بس مردہ قسم دا بے جان قسم دے وائرس دے سامنے دنیا دیاں ساریاں طاقتاں نو بے بس کر کے دسیا کائنات دے دنیا دے نشے دے اندر مست رہنے والوں، اقتدار ہمیشہ اللہ دا ہے، قوت اور غلبہ ہمیشہ اللہ دا ہے، طاقت ہمیشہ اللہ دی ہے۔ اس واسطے میں صاحب اقتدار دے اگے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا، دنیا دے نشے دے اندر مبتلا ہو کے میرے نبی دے مشن، میرے نبی دی شریعت، میرے نبی دی ذات و صفات دے نال کسی اور نو شریک نہ کیتا جائے اور دین اسلام نو اس دی اصل حالت دے اندر رکھیا جائے، کسی غیر مسلم نو، کسی دنیا کائنات دے کمینے اور بدماش نو میرے نبی دی ختم نبوت دے اندر شرکت کرن والے نو اس دے انجام تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو ہمیشہ صراط مستقیم چلدے ہویاں پیارے پیغمبر دا وفادار بنائے، جانثار بنائے، تابعدار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله